السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شراز نثار۔ جس طرح اکثر ہم اپنے پروگرامز میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی پروگرام جو ہے وہ سلوشن بیس ہونا چاہیے تاکہ اس کو کسی جو بھی دیکھنے والا اس کو کوئی فائدہ ہو۔ ہمارے ساتھ آج ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جو 23 سال تک پاکستان نیوی میں کمانڈر رہے، اس کے بعد ایک حادثے کے دوران ان کی نظر چلی گئی، لیکن وہ اپنی لائف سے ڈسپوائنٹ نہیں ہوئے بلکہ لوگوں کے لیے ایسے پیغامات چھوڑے کہ کسی بھی اسٹیج پہ جو ڈسپوائنٹ نہیں ہوگا وہ ہر حال میں کامیاب ہوگا۔ اگر صرف ذہنی معذوری نہ ہو تو جسمانی کوئی بھی پریشانی جو ہے، معذوری جو ہے، وہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ ذرا بتائیے گا ناظرین کے لیے کہ کتنے سال آپ نے پاکستان نیوی میں جاب کی اور کون سے عہدے پر رہے آپ؟ میں 23 ایئرس تک پاکستان نیوی میں اپنی سروسز انجام دیتا رہا ہوں، اور آئی واز بیسیکلی اے نیول پائلٹ دیر۔ میں وار شپس پہ بھی رہا اور ایز اے لیفٹنٹ کمانڈر میں ریٹائر ہوا، اور اس دوران میں نے اپنی ڈگری بھی مکمل کی، نس سے الیکٹرانکس انجینئرنگ کی، پروفیشنل کورسز بھی کیے، اور ساتھ ساتھ اپنی جو ڈفرینٹ اسکلز ہیں ان کو بھی میں نے انہینس کیا، ٹریننگز بھی لیں، اور بڑے بڑے سمندروں میں کافی مشنز بھی کیے، اور الحمدللہ 23 سال اس ملک کو دیے۔ اچھا بلوچ صاحب، یہ بتائیے گا کہ کون سا ایسا حادثہ ہوا جس میں ڈاکٹرز کی غلطی سے آپ کی نظر چلی؟ میں اس وقت فلائنگ کرتا تھا اور پائلٹ تھا، تو میری آئی سائڈ میں ہلکی ہلکی بلرنگ شروع ہوئی، تو میں آئی تھاٹ کہ کوئی آئی سائڈ کا مسئلہ ہے، لیکن آئی سائڈ بالکل ٹھیک تھی۔ پھر تشخیص کے بعد پتہ چلا کہ آپ کی جو ہے نا وہ ہوگی، آپ سرجری ہوگی، کیونکہ آپ کو پچیٹری کا پرابلم ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ اور پھر سرجری ہوئی، وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد دوسری سرجری جب ہوئی تو پھر اس میں پھر میری جو نرو، آپٹک نرو تھی وہ سپریس ہو گئی، اس کی وجہ سے میری آئی سائٹ جو تھی وہ ڈیٹوریٹ ہو گئی، اور پھر مجھے ویژول امپیئرمنٹ ہوئی۔ تو یہ وہ ایسا ہوا تھا، اور آئی تھنک ڈاکٹر کی نیگلیجنسی کہہ لیں یا پھر قسمت کہہ لیں، تو آئی تھنک دس واز دا ایکچوئل جو میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ اگر اس کو ڈاکٹر کی نیگلیجنسی ہی کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جی ایسی ہے آئی تھنک۔ لیکن میں یہ کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر جو تھا وہ میرا کوئی پہلے سے دشمن نہیں تھا، یا میرے ساتھ اس کا کوئی ایسا کوئی معاملہ بھی نہیں تھا زر زمین کا، لیکن آئی تھنک نیگلیجنسی تو بہرحال ہے اس کی۔ چلیں آپ سے بات کرتے ہیں، آج 6 سپتمبر بھی ہے، ڈیفنس ڈے ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آپ نے بہت سے ایسے جو ہیں وہ دن دیکھے ہوں گے، تو 6 سپتمبر 1965 کے حوالے سے خاص کر جو میجر عزیز بھٹی نے رول ادا کیا، پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا، جس طرح انڈیا کی فوج جو ہے وہ جم خانہ میں چائے پینے کے لیے تیار تھی، تو وہ تو میرا خیال ہے بھوکے واپس گئے ہوں گے، ناشتہ بھی نصیب نہیں ہوا ہوگا ان کو، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ 6 سپتمبر کی صبح جب انڈیا نے اٹیک کیا تو اس وقت ریڈیو پاکستان پہ جنرل ایوب کا ایک خطاب انہوں نے قوم سے خطاب کیا، اور ان کے الفاظ تھے جو میں آپ کو چیدہ بتاتا ہوں، ہائی لائٹس، کہ 10 کروڑ پاکستانیوں کی قربانی کا وقت آ گیا۔ ان ہندوستانی حکمرانوں کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو یہ آئی تھنک یہ وہ سٹارٹ تھی اس جنگ کی۔ آپ اس میسج کو جب سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جنرل ایوب کی آواز بھی کتنی موٹیویشن تھی، کتنی خود ارادیت تھی، کتنا کانفیڈنس تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ ہی ول بی ایبل ٹو اوور کم دا اینیمی وچ از دی مور دین تھرڈ ٹائم آف پاکستانی فورسز۔ یہ جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ سیالکوٹ لاہور کا سیکٹر، اس پر انڈیا انٹرنیشنل باؤنڈری کی وائلیشن کرتا ہے اور اس پہ اٹیک کر دیتا ہے، BRB نہر پہ۔ سب سے پہلے میجر شفقت بلوچ 100 بندوں کی کمپنیوں کے ساتھ ان کو روکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگر میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کی بات کریں، وہ 6 دن اور 7 راتیں وہ لگاتار جاگتے ہیں، کھانا پینا ان کا بالکل ترک ہو جاتا ہے۔ وہ OP آبزرویشن پوسٹ پہ وہ اپنی جو گولہ باری جو کرتی ہے یونٹ، اس کو ڈائریکشن دیتے ہیں، اور
انڈیا کی پوری بٹالین کو انہوں نے روک کے رکھا. اب ہوتا کیا ہے کہ وہاں سے ان کی 2 بٹالینز آتی ہیں جس میں ٹینکس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے اوپر کچھ انڈین فوجی بھی اٹیک کرتے ہیں, جن کو وہ 3 فوجیوں کو وہ جنم حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد جب وہ ٹینکس آتے ہیں, ان میں سے 2 ٹینکس کو راجہ عزیز بھٹی جو ہے ڈائریکشن توپوں کی کروا کے ان کو ڈسٹرائے کروا دیتے ہیں, اور جو تیسرا ٹینک ہوتا ہے ان کا گولہ ان کے پاس ان کے سینے میں آ کے لگتا ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ لیول آف موٹیویشن کیا ہے, لیول آف ول پاور, ڈٹرمنیشن کیا ہے, کہ صرف اللہ کی ذات پہ یقین ہے. اور اپنے سے اگر آپ نمبرز کی بات کریں تو نمبرز تو آپ دیکھ لیں کہ انڈیا از سچ اے بگ کنٹری اور سچ اے بگ آرمری ہی ہیز, اور لیکن وہ ان کی ول پاور تھی کہ ان کا اللہ پہ یقین تھا, اور عوام کی بیکنگ اپ تھی, عوام ساتھ کھڑی تھی, اور انہوں نے راجہ عزیز بھٹی شہید نے اپنی جان دی اور پروف کیا کہ ایک لائن 1 انچ بھی وہ BRB نہر کو انڈیا کراس نہ کر سکے. آپ کے سامنے ریزلٹس, اور انڈیا کو واپس جانا پڑا اور منہ کی کھانی پڑی. اب ہم اس طرف آ جاتے ہیں کہ آپ میں آج بھی جذبہ ویسا ہی ہے جب آپ نیوی میں کمانڈر تھے. تو کوئی ناظرین کے لیے کوئی ایسا پیغام دیں کہ آپ جب نیوی میں پائلٹ بھی تھے تو آج آنکھیں جانے کے بعد جو حادثاتی طور پر ایک بہت ہی عجیب حادثہ ہو آپ کی لائف میں, لیکن آپ کا جذبہ وہی ہے اور آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, تو کیا پیغام دینا چاہیں گے شہریوں کو کہ زندگی میں کسی اسٹیج پہ جو ناکام نہیں ہوتے یا ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں؟ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ مایوسی گناہ ہے. اگر آپ مایوس ہو گئے تو سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی کا سفر ختم ہو گیا. آپ ہمیشہ جب صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو کیا کچھ نہیں دیا. آپ شکر ادا کریں کہ جو کچھ آپ کو ملا ہوا ہے. آپ یہ نہ شکری کریں کہ جو آپ کو نہیں ملا ہوا. جو آپ کو ملا ہوا ہے کئی لوگوں کو نہیں ملا ہوا, تو اس چیز پہ آپ شکر ادا کریں کہ کیا آپ کو وہ چیز جو ملی ہے وہ آپ ڈیزرو بھی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جس دن انسان یہ سمجھے دماغی طور پہ کہ میں ہار گیا ہوں, اس دن وہ ہار جاتا ہے. تو آئی تھنک میں جو ایک میسیج ہے ڈیفنس ڈے کے حوالے سے, آپ دیکھ لیں کہ ہماری تینوں فورسز نے, جس طرح آرمی نے, ایئر فورس نے پٹھان کوٹ کا آپریشن کیا, نیوی نے آپریشن دوارکا کیا, پورا انڈین ٹیریٹوری میں جا کے, حالانکہ ہمارے پاس 7 جہاز تھے ڈسٹرائڈ تھے, 1 سب میرین تھی, ان کے پاس 19 جہاز تھے, بحری جہاز ڈسٹرائڈ تھے, ان کے پاس 1 ایئر کرافٹ کیریئر تھا. وہ کیسے چھپ کے بیٹھے رہے؟ واٹ واز دا تھنگ؟ کہنے کا مقصد یہ کہ جو جنگیں ہیں وہ عددی برتری سے نہیں جیتی جاتی, وہ سب سے پہلے موٹیویشن سے اور اچھی حکمت عملی سے جیتی جاتی, اور جذبے سے. آپ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ M.M. عالم سے بہت ہی زیادہ آپ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, تو ان کے بارے میں کچھ بتائیں. یہ جو بات ہے کہ وہ انہوں نے 5 جہاز گرائے چند سیکنڈ میں, تو کیا کہیں؟ میں جب کیڈٹ کالج میں ہوتا تھا تو وہاں کتاب تھی گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ, تو اس میں میں نے جب ان کو پڑھا تو میں بڑا سرپرائز اور شوق ہوا. اس وقت میں 8th گریڈ میں تھا کہ پاکستانی پائلٹ محمد محمود عالم is known as the little dragon ace pilot of Pakistan Air Force who has shot down 5 aircrafts in less than 30 seconds. یہ گنیز بک ورلڈ آف ریکارڈ میں اتھینٹک چیز موجود ہے. اور 1965 میں انہوں نے جب ان جہازوں کو انگیج کیا, 5 جہازوں کو انہوں نے سنگل ہینڈڈلی اپنے F-86 طیارے سے ان کو انگیج کرنے کے بعد, یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی, انہوں نے اس کے بعد 4 اور جہاز ڈسٹرائے کیے اس جنگ میں, ٹھیک ہے, اور اوور آل انہوں نے 11 جہازوں کو اڑایا. تو آپ دیکھیں کہ اتنی شارپنس, اتنی جو انٹیلیجنس ہے, لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ جو آپ کی بات ہے جذبہ. دیکھیں یہ 3 چیزوں کا جب آپ بلینڈ کرتے ہیں تو بلینڈ کرنے کے بعد جو آپ سیرپ پیتے ہیں اس کو کہتے ہیں موٹیویشن. اور وہ چیز پھر آپ کے ایکشنز کے تھرو,
آپ کے جو جتنے آپ کام کرتے ہیں وہ جھلکتی ہے. تو آئی تھنک ایم ایم عالم ہمارے ایک ایسے ایسٹ تھے, ایسے ہمارے لیجنڈ ہیں جن کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے, کیونکہ وہ میرے رول ماڈل رہے ہیں. تو اس وجہ سے ان سے بھی میں انسپریشن لیتا ہوں. ان سے بھی انسپریشن لیتا ہوں. آج انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان نیوی کے کمانڈر رہے ہیں, لیکن ایک حادثے میں ان کی آنکھیں چلی گئیں لیکن جذبہ نہیں گیا. بہت ہی خوبصورت بات کی انہوں نے کہ جب تک بندہ ذہنی طور پر ہار تسلیم نہ کرے, جسمانی کوئی بھی مزدوری جو ہے وہ اس کی کامیابی میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. یہ خاص کر نوجوان نسل کے لیے انڈیپینڈنس ڈے کے موقع پر پیغام ہے کہ اگر ایم ایم عالم جو کہ ہیرو ہیں ہمارے, اور وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو اپنے ہیروز کو یاد رکھیں. 30 سیکنڈ میں یہ ایک نئی بات انہوں نے بتائی کہ جو گینیس بک میں ریکارڈ لکھا ہوا ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ 5 جہاز انڈیا کے گرائے, لیکن اس کے بعد بھی 4 جہاز اور بھی گرائے اور ٹوٹل 11 جہاز گرائے اس نوجوان نے جو ایم ایم عالم تھا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پاکستان نیوی کے کمانڈر. ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ آپ کو ناکام نہیں کر سکتی جب تک آپ کی سوچ, آپ خود اپنے آپ کو ناکام تسلیم نہ کر لیں. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.